بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک اور میں ہوں اقبال شاہد۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک مقدمستان بنا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا میں مقدمے ظاہر ہوتے ہیں اور جو وکٹم ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں ہی جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ انصاف بہت ایک تھکا دینے والا عمل ہے، اس کے تحت پاکستان میں مقدمے کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ بنیادی نظام میں خرابی یہ ہے کہ جاپان میں 2 منزلہ ہے، ایک ٹرائل کورٹ ہے اور ایک اپیلیٹ کورٹ ہے۔ پاکستان میں 5 منزلہ نظام ہے، یعنی وہ سیدھی بات ہے کہ اگر سارے پروسیجر جو CRP کے فالو کیے جائیں تو ایک آدمی اگر کیس کرتا ہے تو اس کا پوتا اس پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو ہے لوئر جوڈیشری، جہاں سب سے فاسٹ ٹریک کے اوپر انصاف ملنا چاہیے۔ پھر یہ ہے خاص طور پر آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، سپوز ایک کیس آپ کا کسی ریونیو آفیسر نے غلط اس میں میوٹیشن ہو گئی ہے، رجسٹری غلط ہو گئی ہے، تو وہ متعلقہ فورم پر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم بھی ان کے وکلاء جو مشورے دیتے ہیں، ایک کوڈ وہ سول کوڈ کر دیتے ہیں، ایک اینٹی کرپشن کر دیتے ہیں، ایک وہ صوبائی موت سب کو کر دیتے ہیں۔ بھئی کیس ایک ہے تو جب ساری جو چیزیں ادھر ادھر پھیل گئی ہیں، وہ کوئی فیصلہ کرے گا، کوئی فیصلہ کرے گا۔ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے متعلقہ فورم اس کا فیصلہ کرے جس کی جوریسڈکشن میں ہے، اور لینڈ ریونیو ایکٹ بنانا بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ پری پارٹیشن ہے، بہت بڑا احسان ہے ہم پر، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا، اور پھر یہ سب اسٹینڈرڈ قسم کے جو فیصلے ہیں ان میں اپیلیں جب ہم کرتے ہیں۔ یہ موضوع نہیں تھا، موضوع ہمارا اوپر ہے۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پروسیجر جو بل ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس پر جو تقریریں کی ہیں، جو ہمارے جو بڑے بڑے باعزت مہربان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے باہر کی ڈگریوں سے جن کو لوگ پوجتے ہیں، اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، کہ ایسے شخصیات اسمبلیوں میں جا چکی ہیں، تو انہوں نے جو وہاں بڑے بڑے پھول برسائے ہیں وہ سارا ریکارڈ دیا جائے۔ آپ دیکھیں جب آپ اسمبلی میں کارروائی دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی پاکستانی شہری جا کے دیکھتے ہیں، شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا، ایسے الفاظ، ایسی توہین میں گفتگو، نہ کسی ماں چھوڑ دیں، نہ کسی کی بہن چھوڑ دیں۔ وہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہاں جا کے آپ کو اردو بھی اگر دیکھیں تو بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح سچ نہیں بول رہے، یہ بھی فرق ہے۔ وجہ یہ کہ آپ وہاں جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں ہم بلائیں گے، وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ وہ بھئی آپ پر تو سینکڑوں مقدمے ہیں۔ آپ نور عالم PTI کے ٹکٹ پر کھڑا ہو کے الیکشن جیتنے والا، میں چیف جسٹس کو اریسٹ وارنٹ جاری کروں گا، تم ہوتے کون ہو؟ پاکستانی قوم عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خواجہ صاحب اب ان کو آنا پڑے گا، شاید خاکانہ بس یہ اور بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ تو خیر ماشاءاللہ انہوں نے ایسی خوبصورت باتیں سیکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم ایڈمنسٹریشن کے طور پر ایڈمنسٹریٹولی کسی زمانے میں جج کو بحال کر سکتے ہیں تو وہ ہم لیٹر واپس بھی لے سکتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، تو پھر اس طرح کریں۔ یونین کونسل سطح تب جب الیکشن ہوتے ہیں تو یونین کونسل کے سیکرٹری کو کہیں کہ وہ سول ججوں کو اس طرح کے وہ فیصلے خود ہی کر لیا کرے، خود ہی ان کو اختیارات دے، خود ہی واپس لے لیا کرے، اور اس سے اوپر جو لوئر جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے وہ جو میئر بن جائے، وہ اپنے گھر میں بلائے اور پوچھے کہ یہ بھی یہ تم نے ان سے فیصلے کیے ورنہ میں آپ کے اختیارات طلب کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ اپنے چیف جسٹس کو کہہ دے کہ آپ کو فیصلے جو ہیں میری مرضی سے کرنے پڑیں گے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اس کی کیبنٹ وہ اپنے چیف جسٹس کو گھر میں بلائے۔ 3 ہونے چاہیے۔ بس نا یہ ہے اگر ایک ایڈیشنل سیشن جج 15 ملزمان کو جو مجرمان بن چکے ہوں ثابت ہو چکا ان کو سزائے موت نہیں دے سکتا، اس کے لیے کوئی 13-1400 جج چاہیے؟ بھئی پوری دنیا میں آپ نے جھاگ انصائی بنائی ہوئی ہے، قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نارمل کیس سوال تھا کیا؟ سوال یہ ہے کہ الیکشن آئین کے تحت ہونے چاہیے، اور وہ 90 دن ہیں، ود ان 90 ڈیز۔ اس پر جب کام نہیں بنا تو اپلیکیشن کے اوپر یہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ سو موٹو کہتے ہیں وہ تو بات ہی ختم ہو چکی، 8 رکنی بینچ نے اڑا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستانی ججز کو بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ کوئی 25 دن بعد فیصلہ لکھ رہا تھا کہ میں رات کو سویا تو مجھے یہ پتہ چلا، وہ میں نے یہ لکھا ہے، یہ تو ہائی کورٹس میں موجود تھا۔ تو سپریم کورٹ کیا سپروائز اس کا جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے وہ اس حالات کو چھوڑ دے کہ 90 دن گزر جائیں، اور چھوٹی جو ان کے سبارڈینیٹ کورٹس ہیں بے شک انڈیپینڈنٹ ہیں، اس ہائی کورٹ وہ 2 مہینے کی تاریخ دے کے بیٹھی رہیں؟ اس پر غور نہیں آپ کرتے۔
اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر تو وہ ریپڈلی کا کام کتنا کا، یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، انڈین چیف جسٹس نے کہا یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، کیا آئین میں 90 دن لکھے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، اور پھر یہ اتنا لمبا کیا گیا کہ پیسے ہیں نہیں. آپ نے 20 ارب روپے کی کرپشن آپ کے سابقہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہوئی ہے گندم میں. ایک دن کی کلیکشن کئی بلین روپے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سندھ میں کروانا تھا ہم کروا سکتے ہیں، اور ہم نے باہر کے ملکوں میں سیکورٹی کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ تمام فوج یا پولیس یہ سارے الیکشن میں جائیں گے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جب EVM آ رہا تھا تو نامخالفت کرتے، اور میرا بھی دعویٰ ہے کہ آپ نارمل الیکشن ہونے دیں، کوئی نہیں لڑے گا. مخالف بھی اتنا کمزور تو ہوتا نہیں ہے کہ وہاں کوئی توپ چل جائے گی. اور بالکل الیکشن ہم نے پوری زندگی کروائے ہیں، ایڈمنسٹریشن کرواتے رہے ہیں، اور حصہ بنے رہے ہیں، اس کا پریزائڈنگ افسر بھی رہے ہیں، اور سارا کچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. گاؤں میں دو اپنے حقوق کی خود حفاظت کرنا ویسے ہی سیکھ گئے، اور پولیس کے 15-20 بندے کھڑے کر بھی لیں تو کوئی لحاظ نہیں کرتا. میں بالکل دھیاندار سے کہتا ہوں جو ہمارے صدمے سے کم نہیں ہے. پاکستان کی پولیس اپنی ساکھ ہو چکی ہے، اس لیے سٹنگ گورنمنٹ کے زیر متحد وہ کام کرتے ہیں کہ سارے مخالفوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری بات تو سننی نہیں، تو ان کی ہم کیوں سنیں. بلکہ پولیس کا وہاں ہونا زیادہ تو کئی دفعہ لڑائی کا موجب بن سکتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے پولیس کی اصلاح تو خیر ضروری ہے. لیکن اس پر ہم آتے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا کل تک، جو کل آنے والا ہے کل تک، وہ آپ اس کی ساری پروسیڈنگ ہمیں دیں. چیف جسٹس آف پاکستان لاہور میں جسٹس کارنیلیس جو پاکستان کے عدلیہ کا ایک روشن ستارہ تھے، ان کی یاد میں جو سیمینار ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ 90 دن آئین کے تحت ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس پر کوئی اپیل نہیں ہوئی، یہ اب ہوں گے، اس کے کسٹوڈین پاکستان کے عوام ہیں. اب آپ دیکھیں اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. بار بار قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم جو اس کے فیصلہ مسترد کرتے ہیں. اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی فل رکنی اور 13 14 15 ججز صاحبان ہیں، وہ سارے بیٹھے. کیوں بیٹھے بھائی؟ یہ کتنا بڑا کیس ہے؟ کیس تو ہے ہی کوئی نہیں. جب عمران خان کی حکومت کے دوران یہ رات کو یہی 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، وہ تو بڑا مزے تھے. آپ کو حکومت الٹ دی، اور پھر یہ آپ وزیر اعظم کو بن گیا، کو وزیر اعلیٰ بن گیا. آج تک قوم بھوک سے مر رہی ہے. پٹرول، ڈیزل، بیروزگاری آج 400%، بلکہ کئی تو اشاریہ بتا رہے ہیں 500% بے روزگاری جو لے آف ہوئی ہے لیبر. اور تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس کا سیالکوٹ انڈسٹری، اور پاکستان میں جو لوگ اس برسر روزگار تھے ان میں 400% تک لوگ نکل گئے. یعنی اگر ایک پہلے بے روزگاری 100 تھی تب 400 ہے، اگر 1000 تھی تو 4000 ہے، 1 لاکھ تھی تو 4 لاکھ ہے، 10 لاکھ تھی تو 40 لاکھ ہے. تو آپ دیکھیں آپ ہو کیا رہا ہے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے ہم خوش ہیں، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، کرنا چاہیے تھا. اب کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں مانے گا کون؟ منوانا جو ہے عدالتوں کا کام نہیں ہے، وہ یہ ایڈمنسٹریشن ہے. اور اتنا بڑا بحران آئے گا پھر اگر یہ فیصلہ نہیں مانے گا. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ صوبائی حکومتوں کی مدت ختم ہو چکی ہے، جو فیصلے کریں گے کل کو وہ آنسریبل ہوں گی. جتنے وہ فنڈز ایلوکیشن کریں گے، سائن کریں گے، ٹرانسفر کریں گے، پروموشن کریں گے، اور کوئی بھی ایسا ہوگا سب میجر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ بعد میں چیلنج ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو فوری روک دینا چاہیے. عدالتوں سے کون سی ضد ہے؟ پاکستان ہمارا اپنا ہے، اور سیاستدان جو اس وقت اقتدار کے گھوڑے پر چڑھ کر سوار آگے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، انہوں نے جو کام کروانا تھا وہ تو کروا لیا، کوئی بات نہیں. تو ظاہر اب نا عوام کو جینے دیں، اور رو رہا ہو کہ بھی عوام جو ہے وہ آپ کتنی بار تقریریں کریں ممبروں پر چڑھ کے، آپ کو وہ بھولے نہیں. آپ نے جو پاکستانی قوم کا حشر کیا، کل میں دیکھ رہا ثانیہ مشرف صاحبہ کا رو پڑی. اس نے کہا جو رات کو لوگ سوتے تھے وہ بڑے بھوک کے مارے ہوئے، ہم نے تو ان کو شیلٹر ہوم بنائے تھے، تو آپ ان کو جاری رکھیں. ہیلتھ کارڈ کو کیوں بند کرتے ہیں؟ اس کو جاری رکھیں. بھی عوام سے دشمنی آپ کی کیا ہے؟ سیاسی پارٹیاں لڑتی رہیں. ناظرین، یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا، اور آپ تھنک ٹینک کے تحت یہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.